بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمار قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار لعمر أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري. ولمسلم نحوه وفيه قال إنما يكفيك أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيه. آپ تیمم کے سلسلے میں احادیث مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی ہم پہلی فصل سے گزر رہے ہیں مشکات کے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی فصل میں امام بخاری اور امام مسلم ہی ہوتے ہیں. یعنی شیخین، ان دونوں کو ملا کے شیخین کہا جاتا ہے. اور باب خلافت میں اگر شیخین کہا جائے تو صدیق و فاروق. یہاں حدیث میں جو ہے جب امام بخاری اور مسلم دونوں کے ساتھ ہو تو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی دو شیخ. یہ حدیث پاک حضرت عمار سے مروی ہے اور یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمار. ان کے ماں باپ بھی بہت سچے اور بہت اچھے مومن تھے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا. حضرت عمار بھی نیچے سے اوپر تک ایمان سے بھرے ہوئے. کیا کہنا. اور دین کے بہت سچے اور اچھے خدمت گزار تھے. یہاں حدیث میں جو ہے جب امام بخاری اور مسلم دونوں کے ساتھ ہو تو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی دو شیخ. یہ حدیث پاک حضرت عمار سے مروی ہے اور یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمار. ان کے ماں باپ بھی بہت سچے اور بہت اچھے مومن تھے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا. حضرت عمار بھی نیچے سے اوپر تک ایمان سے بھرے ہوئے. کیا کہنا. اور دین کے بہت سچے اور اچھے خدمت گزار تھے. جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے اور انہی کے بارے میں فرمایا گیا تھا حضور نے بیعک یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ. اسی کو لے کر کے اہل تشیع اپنے مطلب کی بات کہتے ہیں، لیکن نہ اس میں وہ روایتاً کامیاب ہے نہ درایتاً کامیاب ہے. حضرت عمار کا معاملہ ایسا ہے کہ اس جنگ میں یہ شہید ہوئے جسے جنگ صفین میں، تو یہاں اللہ کی کتاب کھول لینی چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ کتاب ہے اس کے سامنے کوئی بات کچھ وزن نہیں رکھتی اور یہ برابر کتاب رہے گی قیامت سے پہلے. دو گروہ لڑے تھے مسلمانوں کے آپس میں اور بہت خون خرابہ ہوا تھا. اس بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، دونوں کو مومن کہا جا رہا ہے، یعنی مومن بھی لڑتے ہیں، مسلم بھی لڑتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو اے لوگوں تمہارا کام ہے ان میں صلح کرا دو.
خواہی نہ خواہی کسی ایک طرف ہو جاؤ تو اچھا نہیں. جب 2 کروڑ لڑ پڑے تو ان میں صلح فاصلے ہو گئے. آگے اللہ کی کتاب فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے، کسی طرح سے نہ مانے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو زیادتی کر رہا ہے تم سے لڑو. صلح کو نہیں مانتا تو لڑو. پھر کب تک لڑے؟ حتیٰ تفیء إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹا. یہ کتاب کہہ رہی ہے اور یہ کتاب کا فیصلہ ہے، اور جو کتاب کا فیصلہ ہے حتیٰ تفیء إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے. فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، بس اگر وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹا تو عدل انصاف کی طرف ساتھ ان میں صلح کرو. صلح کی بات یہ کہاں ہے کہ دونوں میں کا ایک مومن ہے ایک کافر؟ یہ کہاں سے لائے آپ؟ ذرا وہ حوالہ تو دیجیے کہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ادھر ادھر کی بات بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو. فیصلہ ہی کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے کرو یا پھر حضور کی سنت سے کرو. تاریخ سے فیصلہ کرنا، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، یہ تمہیں گمراہی کے امیر دار میں ڈھکیل دے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے. تو حضرت عمار کی بات آئی تھی تو تھوڑا سا کہہ دیا، کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، لیکن جو کہ حضرت عمار کا نام آیا بڑا پیارا نام ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بہت سرسری طور پر یہاں سے گزر جانا بھلا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو اوپر سے، اس کے بعد تو ہم گفتگو کریں گے، اللہ کو منظور ہے تو کریں گے. تو حضرت عمار سے مروی ذرا دیکھنا، حضرت عمار کا طریقہ کار دیکھیے. وہ روایت کرتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا. رجل کہتے ہیں آدمی کو، مرد کو، عورت کو امرات کہتے ہیں عربی زبان میں، سمجھے؟ مرد کو رجل کہتے ہیں. تو ایک آدمی آیا، کہاں آیا؟ الی عمر، عمر ابن خطاب کے پاس، یعنی امیر المومنین کے پاس. اس وقت وہ امیر المومنین تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا. فقال، تو اس نے عرض کیا، اس آدمی نے عرض کیا، اس کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو اگل بغل کسی سے نہیں پوچھا، کہا سیدھے امیر المومنین سے کیوں نہ جا کے پوچھیں. دیکھا. اور یہاں ہمارے آپ کے دھندے ہیں، جو بازو میں بیٹھا چاہے اس کو آئے کچھ چاہے نہیں، اسے پوچھے بھیا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو زیادہ تر وہ کہہ دیتا کہ مجھے تو معلوم نہیں، اور کبھی آئیں کر دیتا ادھر ادھر، میرے خیال میں ایسا، میرے خیال سے اگر مسئلہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. امیر المومنین کے پاس عرض کیا، کیا عرض کیا؟ انی اجنبت فلم اصب الماء، میں جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اور میں نے پانی نہیں پایا تو کیا کروں. دیکھو یہاں سے ایک سبق ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والے سے پوچھو جا کے، اور یہ ہر چلتے پھرتے سے مسئلہ پوچھتے رہتے. کچھ لوگ تو مجھے ایسے ملتے ہیں جب کبھی نکلتا ہوں تو چلتے پھرتے تھکا ہارا جب یہاں سے گرتے پڑھتے نکلتا ہوں تو راستے میں کہتے کچھ مسئلہ کا کھڑے پوچھنا ہے. آپ اتنے عدیم الفرصت ہیں. جب میں بیٹھا رہوں آ کے پوچھیے، چلتے پھرتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو آدمی تھوڑی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا اس کو روک کر کے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہو. شرم نہیں آتی ان کو، حیا بھی نہیں ہے، حیا کو بھی کنارے ڈال دیا. یہ دین کو بہت سستے میں لینا چاہتے ہیں، اور دین خدا کی قسم دنیا کی سب سے گراں تر چیز ہے، اس سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بہت سستے میں لینا شروع کر دیا. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ ہلکے اور بے وزن ہو گئے. دین کو انہوں نے بے وزن کیا، اللہ نے ان کو بے وزن کر دیا. کوئی وزن نہیں. آپ بتاؤ کہیں وزن ہو تو بتا دیجیے دنیا میں آپ کا. سیاسی وزن ہو وہ بتا دیجیے، سماجی وزن ہو وہ بتا دیجیے، ثقافتی وزن ہو وہ بتا دیجیے، مذہبی وزن ہو وہ بتا دیجیے، مسلکی وزن ہو وہ بتا دیجیے. کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہماری ساری آبرو ہمارے دین سے تھی، وہ ہم نے دوسروں کی غلامی میں گنوا دی. انا للہ و انا. تو دیکھو اس آدمی کو، دیکھو عجیب آدمی ہے، امیر المومنین سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے. وہ بھی بھرے دربار میں پوچھتے تھے، چھوٹ کتنی تھی، یہاں تو آنے ہی نہیں دیتے گیٹ کیپر. کس سے ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، تو پہلے ہی سب کو روکا جاتا ہے. وہاں اجازت جاؤ پوچھو. تو سوال کر دیا آ کر کے اس نے. اب سنیے صاحب. فقال عمار لعمر، تو عمار نے عمر سے کہا. حضرت عمر چپ ہو گئے. اس کا سوال سن کر کے حضرت عمر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس کا جواب جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں تھا. وضو میں تیمم ہے یہ تھا، غسل کے لیے بھی تیمم ہے نہیں تھا. تو حضرت عمر چپ ہو گئے. یہ آپ کا چپ ہونا بتاتا ہے کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہاں چپ ہونا فرض ہے. وہاں چپ رہنا، خاموشی اختیار کرنا فرض ہے. آپ منہ بند کرو کہ ہم کو نہیں معلوم، سیدھے لا علم کہو. یہ ہمارے بزرگ کو پتہ ہے. ایک مجلس میں حضرت امام مالک سے بہت سارے سوالات کیے گئے، زیادہ تر کے جواب میں آپ نے فرمایا لا علم، میں نہیں جانتا ہوں. مجلس میں کوئی ایک آدمی تھا، عرض کرنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، ساری دنیا میں آپ کی امامت کی دھوم ہے،
اور آپ زیادہ تر یہاں سوال کا جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. ایسا بولا, آپ کو ذرا شرم کرنا چاہیے. آپ جلال میں نہیں آئے, آپ سے باہر نہیں ہوئے, اپنا آپا نہیں کھویا. جب اس نے کہا آپ کو شرم کرنی, فرمایا مجھے اس بات سے کیا شرم آئے جس سے فرشتے نہیں شرمائے. میں اسے کیا شرم کروں, جس سے فرشتوں کو شرم نہیں ہے اسے میں کیا شرم. اللہ نے بھی تو پوچھا تھا فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام, انہوں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے. جو معلوم نہیں تھا کہہ دیا, بھائی جو ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کہہ دیتے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اس سے تو فرشتے بھی نہیں شرمائے تھے, لالوں کو کہہ دیا. وہ چپ ہو گئے, کیا کرنا, کہا کیا مجھے آپ ہدایت کر رہے ہو کہ میں اس سے شرم جس سے فرشتے. تو فاروق اعظم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جب فاروق اعظم خاموش رہے تب حضرت عمار نے چاہا کہ جواب دے دے, کیونکہ یہ مسئلہ ان کے ذہن میں اس وقت تھا حضرت عمار کے. تو حضرت عمار بول پڑے اسی محفل میں. اور یہیں سے سمجھ لو کہ اگر حضرت عمر راستے پہ نہ ہوتے تو عمار جیسا ایمان والا ان کی صحبت میں بیٹھتا. اچھا ہوتا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے, اور نہیں اصلاح کرتے ہو تو جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو. اب حضرت عمار بول پڑے. فقال عمار لعمر, عمر سے کہا عمار نے, اما تذکرو, کیا آپ کو یاد نہیں ہے. کیا کہا امیر مومنین کو, کیا آپ کو یاد نہیں ہے. کوئی واقعہ یاد دلا رہے حضرت عمار حضرت فاروق اعظم کو, آپ کو یاد نہیں ہے. اما تذکرو انا کنا فی سفر, کہ ہم لوگ سفر میں تھے, آپ بھی اور میں بھی سفر, اپنے سفر کی بات کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں فی سفر, انا وانتا, میں بھی تھا آپ بھی تھے اس سفر میں. یہ سب ساتھ ساتھ سفر, ساتھ ساتھ چلنے والے, ساتھ ساتھ بیٹھنے والے, ساتھ ساتھ کھانے والے, ساتھ ساتھ بات چیت کرنے والے. تم بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہو, اپنے عقل کے گھوڑے پر بیٹھے ہو. یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کے گھوڑے کو کوئی ٹھوکر لگتی ہی نہیں. یہ کیسا گھوڑا ہے بھیا, اس کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے. تاریخ سے ادھر ادھر سے لنٹا کے لاتے ہیں. اگر حدیث میں دنیا میں گھال میل کوئی کر سکتا ہے تو پھر جسے تاریخ کہتے ہیں اس میں جانے کیا کتنے کا کوئی آفس موجود ہے. مورخ کا جھکاؤ جدھر ہوگا اس طرف لکھے گا, اور یہ ممکن نہیں کہ لکھنے والے کا جھکاؤ کسی طرف نہ ہو. ہوتا ہی ہے, جس طرف جھکاؤ ہوگا اس طرف اس کا قلم چلے گا. یاد دلا رہے ہیں کہ ہم بھی تھے سفر میں اور آپ بھی تھے. وہ سن رہا ہے پوچھنے والا جو سوال کیا تھا, وہ سمجھ گیا کہ میرا جواب ملے گا. فاما انت فلم تصلی, تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ کو غسل کی ضرورت تھی, اور ہم کو بھی کیا ادب سے بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم جنبی تھے, دیکھا اس پاس کر دیا. تو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. امیر المومنین سے کہہ رہے فلم تصلی, یعنی آپ کو جو ہے غسل کی ضرورت تھی, اور مجھے بھی تھی. عمار کہتے ہیں مجھے بھی تھی غسل کی ضرورت, دونوں جنبی تھے. کہتے ہیں مجھے بھی تھی اور آپ کو, تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا. پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. فاروق اعظم یہ سمجھتے تھے وہ تو تیمم جو ہے وضو کے لیے ہے. ہاں تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی. اما آنا, لیکن میں, اب حضرت عمار اپنی بات کر رہے ہیں, فتما اب تو فصل تو زمین پر لوٹ پوٹ لیا میں نے. میرا حال یہ ہے کہ میں زمین پر لوٹ پوٹ گیا. یہاں اجتہاد کیا انہوں نے حضرت عمار نے کہ غسل میں کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, اور پورے جسم پر پانی بہانا ہے. اتنی ہے نا. تو یہ دیکھ کے کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے, تو یہ سمجھ کر کے میں زمین پر لیٹ گیا, خوب لوٹ پوٹ کیا, یعنی پورے جسم کو دھول سے جو ہے اپنے جو ہے پورے جسم کو دھول کے ساتھ آلودہ کیا. میں نے پاک کیا, میں نے دھول سے اپنے آپ کہ ہر جگہ پھر دھول پہنچ جانی چاہیے, مٹی پہنچ جانی چاہیے. میں نے یہی سوچا کہ غسل میں جو ہے پورے جسم کو پانی بہانا, تو پورے جسم پر مٹی کو پہنچانا چاہیے. پہنچا دیا, لوٹ پوٹ لیا میں نے, اور نماز پڑھ لی. تو یہ ان کا تیمم تھا حضرت عمار کا. اور یہیں سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے, جہاں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا تھا. کیا اجتہاد حضرت عمار نے, جب تو زمین میں لوٹے پوٹے, ورنہ حضور نے تھوڑی کہا تھا زمین میں لوٹو پوٹو. بھبوت ملنے کو کس نے کہا, وہی جہاں میرا منہ سے خلق دری جانے, بھبوت تن پہ جو ملبوس کیسری جانے. یہ حضور نے کہا تھا, یہاں اجتہاد کیا. ہاں اس کی حضور اصلاح کرتے تھے, اجتہاد کیا حضرت عمار نے. اور وہ حضرت معاذ بن جبل نے تو کھلے عام کہا تھا کہ جب کوئی بات مجھے اللہ کی کتاب میں نہیں ملے گی, حالانکہ اس میں ہے مجھے نہیں ملی, حدیث میں ہے مجھے نہیں ملی, اور اجماع میں ہے مجھے نہیں ملی, تو اجتہاد تو برائی, اس وقت میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. تو حضور نے تعریف کی اس کی. تو انہوں نے جو ہے اجتہاد کیا حضرت عمار نے, کہا لوٹ پڑ لیا اور نماز پڑھ لیا میں نے. عمر نے نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک یہ غسل کے لیے نہیں تھا. حضرت عمار کہہ رہے ہیں کہ تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے. یہ فرق رہا ہے دونوں کے سمجھ. شروع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے تھے کہ یہ وضو کے لیے ہے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جو ہے ان میں علمی تبادلہ ہوا, دونوں علمی مذاکرہ کیا دونوں نے بیٹھ کر کے. دونوں بہت بڑے عالم ہیں, کیا کہنے عبداللہ ابن مسعود.
کیا کہنا حضرت موسیٰ اشعری کا مولا علی جس کو حکم بنائے، یہی تھے، یہ ابو موسیٰ اشعری تھے، بہت زیادہ معلومات رکھتے. تو عبداللہ ابن مسعود سے اسی کو لوگ مناظرہ لکھ دیتے ہیں کہ مناظرہ کیا. مناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ نظر و فکر کرنا کہ مسئلے کی صحیح صورت کیا ہے. یہ نظر و فکر کرنے کے لیے مناظرہ ہے، جنگ و جدال کے لیے نہیں ہے، قتل و قتال کے لیے مناظرہ نہیں ہے، فریق مخالف کو چت کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے مناظرہ نہیں، صرف حق کی تلاش کے لیے جو ہے بحث و مباحثہ کہ حق بات کیا ہے. تو دونوں نے بیٹھ کر کے حق ڈھونڈنا شروع کیا کہ حق کیا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری کے دلائل زیادہ مضبوط ٹھہرے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے رجوع کر لیا. کہا ٹھیک ہے آئی بات سنو. فاروق اعظم کا بھی وہی تھا معاملہ کہ صرف وضو کے لیے ہے، لیکن حضرت عمار کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھر میں نے تو لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی، آپ نے تو نہیں پڑھی. تو فاروق اعظم نے اسی آدمی کا جواب دوسری جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ دیا ہے کہ جب تک تو پانی نہ پائے نماز نہ پڑھ. تب حضرت عمار بولے کہ نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھ. آئی بات تیمم کرو پڑھ. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا میں نے اس بات کا تذکرہ حضور سے کیا. حضرت عمار کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا، حضور وہاں کچھ بتانے والا تھا نہیں، پانی تو تھا ہی نہیں. فاروق اعظم کو بھی ضرورت تھی غسل کو کی اور ہم کو بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے تو نہیں پڑھی اور ہم تو زمین میں لوٹ پوٹ گئے اور نماز پڑھ لی. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور ہی سے سنو، اس میں کوئی اپنی رائے کو دخل نہیں. یہ معاملہ حدیث کا ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ فقال، اب حضور نے ارشاد فرمایا، انما کان یکفیک ھذا، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا مار، یہ زمین میں لوٹ پوٹ جانا اور پورے زمین کو خاک آلود کر دینا، یہ ضروری نہیں تھا. وہی تیمم جو وضو کے لیے، وہی غسل کے لیے ہے، وہی بتایا. ہاں تیرے لیے بس صرف اتنا ہی کافی تھا. انما کان. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو اپنے دونوں ہاتھ سے حضور نے زمین کو مس کیا، اپنا دونوں ہاتھ. اب ان کو سکھانے کے لیے تیمم تعلیماً حضور نے کہا دیکھو ایسے دونوں ہاتھ تو مارتے اور ایک مرتبہ مار کر کے چہرہ مل لیتے، دوسری مرتبہ مار کے دونوں ہاتھ کو مل لیتے، تو ہو گیا. تو ان کے اس اجتہاد کی اصلاح بھی کر دی. یہ اجتہادی خطا ہے ان کی، کوئی برا نہیں کہا حضرت عمار کہ آپ نے جو ہے پورے جسم مٹی کیوں مل لی. حضور نے کوئی ملام نہیں، یہی مسئلہ ہے، صرف اصلاح کی. اب تیرے لیے اتنا کافی تھا، دونوں ہاتھ زمین پر مار کے ہاتھ مٹی پر پاکی کی نیت سے، تیمم کی نیت سے مارتا، ایک مرتبہ چہرہ مل لیتا اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ، ہو گیا تھا. اتنا سستا تیمم تھا، اتنا مہنگا تو نے بنا دیا، تو زمینیں پہ لوٹ پڑ دیکھا اصلاح کی. لیکن نماز ان کو دہرانے کا آرڈر نہیں دیا. یہ اشارہ کہ ایک نماز تو تیری ہو گئی، جب تھوڑے میں لگانے میں کام چل جاتا ہے تو بیچارے پورے لوٹ پوٹ لیے، کیوں نہیں ہوگی؟ جی صاحب نماز دہرانے کا آرڈر نہیں دیا. ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نماز دہرانے کا آرڈر نہیں دیا. تو دونوں ہاتھ زمین پر جب مارا تو پھر کیا کیا؟ جیسے حضور نے ہاتھ اٹھایا، لیکن اصلاح کیسی حضور کرے؟ جب دونوں ہاتھ اٹھایا تو مٹی زیادہ لگ گئی تھی ہاتھ میں، تو اس کو پھونکا. اس لیے کہ ہم کو شکل بنانے کو حکم، بگاڑنے کو حکم نہیں ہے. مٹی اگر چہرے پہ زیادہ لگا لو گے تو شکل بگڑ جائے گی. ہم کو حکم ہے کہ اپنی شکل اچھی بناؤ. جب اللہ نے اچھا بنایا ہے، جس کو بنایا ہے سب کو اچھا بنایا، تو بہت سے دیکھو گے تو تمہیں دکھائی دے. جب اللہ نے اچھا بنایا تو اچھے رہو نا، شکل تو تھوڑا پھونک دو، زیادہ مٹی جھڑ جانی چاہیے، ہلکی سی مٹی رہے جو چہرے پہ ملے. آئی بات سب، کیونکہ یہ یہاں بھی ہے. ونفخا فیھا، حضور نے اسے پھونک ماری کہ جو زیادہ مٹی ہے وہ جھڑ جائے. ثم مسح بہما، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا حضور نے مسح کر کے بتایا. وہ کفے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر کے بتایا، دونوں دکھا دیا کہ اس طرح سے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو اور اس طرح سے جو ہے دونوں ہاتھوں پر. یہاں سے کچھ لوگوں کو گمان ہوا کہ ایک ہی مرتبہ میں کام چل رہا ہے. نہیں، یہ تو صرف تعلیم امت کے لیے تھا، صرف یہ تعلیم کے لیے ہی بتایا تھا. باقی جہاں ملے گا خود حضرت عمار سے بھی جو دوسری جگہ روایتیں ہیں وہی 2 مرتبہ مارنا ہے ہاتھ، ایک مرتبہ نہیں. تو ایک حدیث کو دیکھ کر کے کوئی اگر آگے بڑھ گیا تو نقصان اٹھائے گا. بہت کھنگالنا پڑتا ہے، مجتہد بہت ڈوب کر کے مسئلہ نکالتا ہے، بڑی غواصی کرتا ہے، بہت چھان پھٹک کرتا ہے، تو سمجھ بوجھ کے تب مسئلہ کہیں سامنے لاتا. یہ امام بخاری کی اتنی روایت تھی. اب امام مسلم بھی ساتھ ساتھ چونکہ ہے نا، تو جب دونوں روایت کرتے تو کسی کے یہاں کچھ الفاظ زیادہ آتے ہیں، تو امام مسلم کے یہاں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وہ بھی سن لیجیے کیا ہے. ولی مسلم نحوہ، امام مسلم کے لیے اسی کی مثل ہے. اگر مثلہ کہہ دیتے تو بالکل برابر برابر تھا، لیکن نحوہ کا اس کا مطلب تھوڑے سے الفاظ کہیں کچھ کم زیادہ آئے ہیں. کہتے ہیں وفیہ قال انما کان یکفیک، حضور نے ارشاد فرمایا تیرے لیے کافی تھا ان تضرب بیدیک، مارنا تیرا دونوں ہاتھوں کے ساتھ الارض، پاک زمین پر. وہی ثم تنفخ، پھر پھونکنا چاہیے تھا. ثم تمسح بہما وجهك وكفيك، پھر تو مسح کرے اپنے چہرے کا اور دونوں ہاتھیں. تھوڑے سے لفظوں کا فرق ہے، باقی کچھ بھی نہیں. حدیث وہی ہے، امام بخاری کی بھی امام مسلم. تو الحمدللہ تیمم جیسا وضو کا ہے نا، ویسے یہ غسل کا بھی ہے.
کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ غسل میں پورے بدن پہ پانی بہایا جاتا ہے تو پورے بدن پہ مٹی مل جائے, ایسا نہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہی ہے تو وضو میں بھی تو صرف چہرہ اور ہاتھ ہی نہیں ہے, سر بھی تو ہے, تو سر پہ بھی خاک اڑائی جاتی نا. سر کا مسا بھی تو ہے, اور پاؤں دھویا جاتا ہے تو پاؤں کو بھی خوب گردآلود کیا جاتا. کہاں کیا جا رہا ہے؟ وضو میں بھی کہاں کیا جاتا ہے. ٹھیک, اللہ پاک دین کی سچی سمجھ وہ ہمیں آپ کو پوری امت کو عطا کرے اور جیتے جی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وہ بندگان قدسی جنہوں نے اجتہاد کیا اور وہ اپنے اجتہاد میں مصیب ہوئے, اللہ ان پر بہت سی رحمتیں کرے اور ان پر بہت سی برکتیں اپنی اتارے. اور وہ لوگ جنہوں نے اجتہاد کیا لیکن انہوں نے اجتہاد میں خطا کی مفتی ہوئے تو انہیں ایک ثواب اس وقت بھی ملتا ہے محنت کرنے کا. تو اللہ اس خطا کو معاف کر کے انہیں اس ثواب سے نوازے جہاں ان سے چوک ہو گئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.